الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وإلهكم إله واحد. تم سب کا معبود ایک معبود. پوری انسانیت کا، پورے عالم انس و جن کا، عالم الملائکہ کا، جتنے مکلفین ہیں اور جتنی مخلوقات جو اپنے اپنے انداز سے اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتی ہیں، سب کا مستحق، سب کا معبود حقیقی ایک اللہ ہے. کلمہ توحید کے یہ دو ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ. صرف لا الہ یہ توحید نہیں ہے، صرف الا اللہ یہ توحید نہیں ہے. جب تک کہ آپ لا الہ الا اللہ ایک ساتھ رکھیں. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. بس چند آیتیں 14 تا 17 آیتیں پڑھی گئی ہیں. ان چاروں آیتوں کی تفسیر پر آج مشتمل درس ہے. اللہ رب العالمین نے 7 چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کی محبت، جن کی شہوت، جن کی چاہت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی. اس میں سر فہرست عورت کی شہوت، پھر بیٹوں کی ہے، اور اس کے بعد زر کثیر سونے اور چاندی کی شکل میں بہت زیادہ سونے اور چاندی کی شہوت، خواہش انسان کے اندر رکھے. اور چوتھی چیز والخیل المسومہ، چراگاہوں میں چرنے والے یا نشان لگائے ہوئے گھوڑوں کی شکل میں اور چوپایوں کی شکل میں اور کھیتی باڑی کی شکل میں. گویا عورتوں کی شہوت، اولاد کی خواہش اور سونے اور چاندی کے حصول کی بے انتہا خواہش، اور گھوڑوں کی اور چوپایوں کی اور کھیتی باڑی کی. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے تجارت کی بات بھی کہی ہے، رائج تجارت جو خوب فروغ پائی ہوئی تجارت ہو اور عمدہ اور عالی شان مکان کی. یہ سب چیزیں ضروری بھی ہیں، فطری بھی ہیں، اور ان سے محبت کرنا خلاف شرع بھی نہیں ہے. لیکن جب وہ محبت
شہوت کی شکل اختیار کر لے، بے لگام شہوت کی شکل اختیار کر لے، بے انتہا شہوت کی شکل اختیار کر لے، تو یہ چیزیں انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیوی سے بہت محبت تھی۔ آپ نے فرمایا حبب الی من دنیاکم النساء والطیب، دنیا کی چیزوں میں سے، تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے جو چیز میرے لیے بھی محبوب بنائی گئی ہے، جس کی محبت یا جن چیزوں کی محبت میرے دل میں بھی ڈالی گئی ہے، اس میں عورت ہے اور خوشبو ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ نے بیوی سے محبت کیا ہے، شہوت رانی کے لیے آپ نے شادی نہیں کی۔ شہوت رانی کے لیے اگر شادی کیے ہوتے تو سب بیوی آپ کی کنواری ہوتی، باقرات ہوتی، جمیلات ہوتی، عرب کے جس قبیلے سے چاہتے وہاں سے کنواری خوبصورت لڑکیاں آپ کو مل جاتی۔ لیکن آپ نے سب بیواؤں سے، مطلقات سے شادی کی، صرف ایک خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے جو باقرہ تھی، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال یا 7 سال کی عمر میں شادی کی، جب وہ 6 سال کی تھی، اور جب وہ 9 سال کی ہو گئیں یعنی بالغہ ہو گئیں تو آپ نے ان سے رخصتی کی یا ان سے خلوت کی۔ بس یہی ایک بیوی آپ کی، وہ بھی کس عمر میں؟ جب آپ 50 کی عمر کو تجاوز کر چکے تھے۔ اب آپ غور کیجئے، جس عمر میں آدمی کی جوانی ڈھک چکی ہوتی ہے، آدمی ادھیڑ پن میں ہوتا ہے یا بڑھاپے کی دہلیز پہ ہوتا ہے۔ 40 سال میں نبی بنائے گئے ہیں، 13 سال مکے میں رہے، ویسے ہی 53 سال ہو گیا۔ مدینہ میں 1 سال آنے کے بعد شادی کی ہے، 54 سال کی عمر میں آپ نے اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے رخصتی کی ہے، شادی کی ہے، رخصتی ان کی رخصتی کرائی ہے اپنے یہاں۔ جی عائشہ رضی اللہ عنہ کی، کیا میں نے کہا؟ خدیجہ کہہ دیا، اچھا۔ تو جب تک خدیجہ، جب ذکر آ گیا خدیجہ کا تو اللہ اکبر، خدیجہ الکبریٰ وہ واحد بیوی ہے آپ کی جن سے آپ کو اولاد اللہ نے دی، اور وہ اولاد زندہ رہی۔ بیٹے تو سب مر گئے مگر 4 بیٹیاں زندہ رہی، اور جب تک خدیجہ الکبریٰ آپ کی زوجیت میں رہی آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ یہ خصوصیت ان کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری بیوی سودا رضی اللہ عنہا آئی، اور پھر تیسری بیوی حضرت عائشہ آئی، اور اس کے بعد بیویوں کا سلسلہ رہا۔ کل 11 بیویاں کی آپ نے، 2 بیوی زندگی میں آپ سے داغ مفارقت لے گئی یا داغ مفارقت دے گئی، اور بقیہ 9 بیویوں کو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے بعد کے لیے چھوڑا، یعنی ان کو 9 بیویوں کو چھوڑ کر آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ شادیاں شہوت رانی کے لیے نہیں کی تھی۔ اگر کرتے تو جوانی کی عمر میں آپ کنواری اور خوبصورت عورت سے کرتے۔ جو پہلی شادی تھی وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کی تھی، جو 35 سال کی تھی، 40 سال کی تھی، اور آپ 25 سال کی تھی۔ آپ کی عمر 25 سال تھی، ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ اب بتائیے اتنا عمر کا ڈفرینٹ تھا۔ اور اس کے بعد حضرت سودا تو میرا خیال ہے کہ عمر میں شاید کہیں آپ سے بھی زیادہ رہی ہوں جی، اور ساری بیویاں اس کے علاوہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب کے سب مطلقہ بیوائیں تھے۔ البتہ اتنی زیادہ شادیاں کی، اس کے پیچھے مصلحت اور حکمت تھی کہ عرب کے مختلف قبیلوں سے، مختلف گھروں سے بیویاں لے آئے تاکہ سسرالی رشتہ داری کی بنیاد پر دعوت کی راہ میں ان سے سپورٹ حاصل ہوا۔ اور گھر کی جو سنت ہے، آپ کے گھر سے متعلق جو سنت ہے، وہ آپ کی ازواج مطہرات امت کے لیے اس کو بیان کریں، سمجھا کہ نہیں؟ یہ اصل میں اتنی وضاحت اس لیے آپ سے کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ 11 شادیوں کو بہت بڑی تعداد سمجھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوچھے الزامات شہوت رانی کے لگاتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو یقیناً عورت سے محبت تھی، اور یہ فطرت انسانی ہے، یہ فطرت انسانی ہے، لیکن آپ نے شادی کی تھی بڑے پاکیزہ مقاصد کی خاطر، شہوت رانی کے لیے نہیں کی تھی۔ آپ بھی بیوی کریں اور بیوی سے محبت کریں، لیکن اس کی شہوت کے غلام نہ ہو جائے جی، ورنہ وہ آپ کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ آپ کی کمزور، جب عورت آپ کی کمزوری بن جائے گی تو آپ کے لیے بڑا فتنہ بن جائے گی۔ اور فتنوں کی دنیا میں سب سے پہلے، اور شہوت کی دنیا میں سب سے بڑی شہوت جو انسان کو گمراہ کر سکتی ہے، وہ عورت کی شہوت ہے۔ اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ہے کی روایت ہے، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء،
میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جو امت کے مردوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو عورت کے فتنے سے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا کے فتنوں سے بچو اور دنیا میں خاص طریقہ سے عورتوں کے فتنوں سے بچو۔ لیکن اگر عورت آپ کی نیک ہے، فرما بردار ہے، اللہ کی مطیع و فرما بردار ہے، شوہر کی مطیع و فرما بردار ہے جی، اور آپ اس سے ایک دائرے میں رہ کر محبت کرتے ہیں، اس کے حقوق ادا کرتے ہیں، اللہ کا حق اس کی محبت کے نام پر قربان نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے، بیوی کی محبت پر اللہ کی محبت کو قربان نہیں کرتے، تو یہ نیک بیوی آپ کے لیے دنیا کی سب سے بہترین پونجی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، دنیا کی ہر چیز پونجی ہے جس کو انسان حاصل کرتا ہے، لیکن سب سے بہترین پونجی جس کو حاصل کرنے کی مردوں کو کوشش کرنی چاہیے وہ نیک بیوی ہے، جس کی صفت آئی ہے کہ جب مرد اس کو کسی بات کا حکم دے، جائز حکم، تو وہ فوراً بجا لائے، جب مرد اس کے چہرے کی طرف دیکھے تو وہ مسکرا کر اپنے مرد کا استقبال کرے، اور جب مرد گھر سے غائب ہو تو اس کے غائبانے میں شوہر کے مال کی، اس اولاد کی، خود اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی صحابہ کرام کو، نوجوانوں کو، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوانوں تم میں کا جو کوئی شادی کی طاقت رکھے اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے نگاہوں کو پست کرنے کا، حرام نظر سے بچانے کا، اور حرام شہوت سے بچانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ شادی کر لو۔ بلا وجہ کے لوگ تاخیر کرتے ہیں، شادی میں 30 سال ہو گئے، 35 سال کے ہو گئے، شادی نہیں کرے، فیشن بن گیا ہے، تب جانے بہت غلط بات ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود، بہت زیادہ محبت کرنے والی اور کثرت سے اولاد دینے والی لڑکیوں کو، عورتوں کو تلاش کر شادی کرو۔ تو ایک طرف یہاں مذمت کے طور پر بیان ہو رہا ہے، اگر عورت صرف شہوت رانی کے لیے ہو تو یہ فتنہ ہے، لیکن اگر عورت محبت کے لیے ہو، اولاد کے لیے ہو، اور پاک دامنی کے لیے ہو آپ کی، اور اس کی خود کی پاک دامنی ہو، اور وہ دین کے راستے میں آڑے نہ آئے، حارج نہ بنے، آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو، ماشاءاللہ بہترین آپ کی شریک حیات ہے، آپ کا جوڑا ہے، اس کے بغیر تو آپ اکیلے ہیں، ادھورے۔ اس لیے عربی میں بیوی کو زوج کہتے ہیں، جوڑا۔ آدمی اکیلا ہوتا ہے، بیوی پا کر کے وہ جوڑا بن جاتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اور زندگی کی گاڑی ظاہر ہے کہ دو پہیوں پہ چلتی ہے، تو اس لیے وہ بیوی ضروری ہے ہماری، لیکن شہوت رانی کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ صرف اس سے مقصد صرف عیاشی ہے، صرف مزے اور لطف اور لذت کے لیے، اولاد کی خواہش نہیں ہے۔ ایک بچہ پیدا کر لیا نہیں کرتے، پہلے ہی اگریمنٹ سائن کر لیا کہ ہم کو بچہ نہیں پیدا کرنا ہے، اگر ایسا ہی کچھ ہوگا تو ہم ہاسپٹل سے بچہ لے لیں گے، بچہ نہیں کرنا ہے جی، چنانچنی اس طریقے کی جو شرطیں آج کل چلتی ہیں ماڈرن دنیا کے اندر، اس سے کسی حد تک مسلم معاشرہ بھی متاثر ہو چکا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد ہو اپنی پاک دامنی، اولاد کا حصول، اور اس کے ذریعے امت کی تعداد کا اضافہ ہونا چاہیے، اور بیوی اور بال بچے سب کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہونی چاہیے، نہ یہ کہ بیوی اور بچوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت، گھوڑے گھوڑی کی محبت ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب ہو۔ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ بڑا فتنہ ہے اور عذاب کا ذریعہ ہے۔ بس تو کہا گیا کہ زین للناس، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ کس نے مزین کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ کس چیز کو؟ حب الشہوات، شہوت کی محبت کو، شہوت کی چاہت کی، خواہشات نفس کو، اور اس میں بھی سب سے بڑی چاہت اور بڑی خواہش انسان کی کیا ہوتی ہے؟ عورت۔ گویا کہ خواہشات نفس میں اور لذت نفس میں سب سے بڑا سامان عورت ہے انسان کے لیے۔ اب بقیہ جو 6 چیزیں ہیں ان کی شہوت ہے فخر و مباحت کے لیے، بیٹا ہو تو فخر و مباحت، دولت ہو تو فخر و مباحت، گھوڑے ہو اور مکان ہو اور تجارت ہو تو یہ فخر و مباحت، لیکن عورت سے جو شہوت کی محبت ہوتی ہے وہ لذت کی خاطر ہوتی ہے جی۔ تو فرمایا گیا کہ عورتوں کی شہوت یہ تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے۔ اچھا، یہ کیوں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کی محبت کو اتنا مزین کر دیا؟ اور ہم سے مطالبہ ہے کہ ان محبتوں کے اندر اعتدال کرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو، یا اللہ رسول کی محبت کو غالب نہ کرو، کیونکہ اگر یہ سب چیزوں کی محبت دل میں نہیں ڈالی جاتی، مال کی محبت نہیں ہوتی، عورت کی محبت نہیں ہوتی، اولاد کے حصول کی محبت نہیں ہوتی، اچھے مکان بنانے کی خواہش نہیں ہوتی، تو انسان کی آزمائش نہیں ہوتی۔ سچا مومن کون ہے؟
اور جھوٹا کون ہے، اس کے درمیان تمیز کیسی ہوتی ہے؟ اگر ایمان کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہی نہ ہو، کہیں بیوی حارث نہ ہو، کہیں بچہ حارث نہ ہو، کہیں مال دولت حارث نہ ہو، تو یہ کیا کمال ہے؟ آپ سمجھے نا؟ تو اتنے کچھ مطلب شہوات ہیں، اتنی خواہشات ہیں، اور اتنی پرفریب دنیا اللہ نے بنائی ہے، وہ سب اس لیے بنائی ہے کہ آپ کی آزمائش ہو، کہ آپ دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں، لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، یا اللہ رب العالمین کو اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ اگر آزمائش نہ ہوتی تو پھر کھڑے کھوٹے کی تمیز کہاں ہوتی؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو مزین بنایا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آدمی کے لیے دین سے رکاوٹ کا بہت بڑا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ تو اس لیے سمجھنا ہے کہ ان چیزوں کو جن سے فطری محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر محبت کریں، کبھی ان چیزوں کی محبت میں اتنی زیادتی نہ کریں، اتنا آگے نہ بڑھیں کہ یہ ہمارے دین کے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ چلیے، اس کے بعد کہا کہ بیٹوں کی محبت، اگر بیٹوں کی محبت ہے، بیٹے اللہ آپ کو دے رہا ہے، بیٹے بیٹیاں سب اللہ ہی دیتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ آپ کا اس میں کوئی اپنا کارنامہ نہیں ہے، آپ کی بیوی کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہبہ اور عطیہ میں بیٹی دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹی کا تحفہ عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے کا تحفہ عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹی دونوں دیتا ہے، اور کسی کو تو بانجھ ہی کر دیتا ہے۔ لیکن چونکہ جاہلیت کے دور میں بیٹوں کی محبت عام تھی، آج کی بھی 21ویں صدی کی جاہلیت میں بھی لوگ بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں بیٹیوں کے مقابلے۔ اگر گھر میں 2 سے 3 بیٹی ہو جائے تو قیامت آ جاتی، سمجھا کہ نہیں؟ بہت سے ناعقبت اندیش تو بیوی کو طلاق دینے تک کی دھمکی دیتے ہیں کہ آپ کی اگر بیٹی لائی تو طلاق پڑ جائے گی، جیسے لگتا ہے کہ وہ خود اپنے پیٹ میں بیٹی یا بیٹا بڑھا رہتی ہے۔ خالق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، کہاں گئی ہے مردوں کی عقل گھاس چڑھنے کے لیے؟ جی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جہاں جتنی بیٹیاں آ رہی ہیں آنے تو سب کا انتظام اللہ کرے گا۔ اگر سن ایاس کو پہنچ گئی، اب بیٹی یا بیٹا کوئی نہیں لا سکتی ہے، بیٹا نہیں ہوا، اللہ نے توفیق دی تو اسی شادی کرو، اس سے کہیں بیٹا ہوگا۔ لیکن اب یہ ہے کہ 4تھی یا 5ویں اگر بیٹی آئی تو طلاق دینے کی دھمکی دیتے ہیں بیوی کو، اس میں اس کا کیا دخل ہے اس غریب کا؟ سوچیے۔ تو جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی یا کوئی کہتا فلاں تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو لگتا کہ جیسے کہ منوہر بوجھ پانی اس پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، چھپا چھپا پھرتا تھا، جیسے جرم کر کے کہیں چھپ رہا ہوتا ہے مجرم۔ اور یہ اس تاک میں لگا رہتا تھا کہ کیسے بیٹی کو ماں کی گود سے، بیوی کی گود سے اٹھائے اور لے جا کر کے اس کو مٹی میں دبائے، زندہ تربور کرتے، سمجھا کہ؟ یا پھر ذلت کی اس ٹکڑے کو اپنے سر پر ہمیشہ لے کر کے چلتا ہے، یہ احساس تھا، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن بیٹوں سے محبت تھی، شاید یہی وجہ سے کہ بیٹوں سے انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بیٹا کا پیشاب چھیٹا سے پاک ہو جاتا ہے، اور بیٹی کا پیشاب اگر بدن پر پڑ جائے، کپڑے پہ پڑ جائے تو دھونا پڑے گا، اس لیے کہ لوگ بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو زیادہ گود لے کر کے باہر گھومتا ہے، کھلاتا ہے، اس کو ٹہلاتا پھراتا ہے، لیکن بیٹی کو زیادہ لے کر گھر سے باہر نہیں جاتا۔ 2 منٹ کے لیے لیا، پھر بیوی کے ہاتھ میں ڈال دیا یا بستر پر ڈال دیا، تو اگر وہ پیشاب کرے گی تو پورا کپڑا دھونا پڑے گا، لیکن بیٹا نے اگر پیشاب کر دیا، کیونکہ اس سے فطری محبت ہوتی ہے، بار بار آدمی لیتا ہے تو کتنی مرتبہ کپڑا دھوئے گا، اور جسم گیلا ہو گیا تو جسم کو دھوئے گا، اس لیے اللہ نے کہا چلو بیٹے کے اوپر ذرا سا پانی کا چھینٹا مار لو، پاک ہو گئے۔ تو بہرحال تو بیٹوں کی محبت ہے، بیٹے اللہ تعالیٰ دے تو اس کی صحیح تربیت کیجیے اور اللہ کی اطاعت کے کاموں پر لگائیے، بہت بڑی نعمت ہوگی۔ لیکن اگر بیٹے فخر و مباحت کے لیے ہیں، ہمارے پاس اتنے بیٹے ہیں، ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، اور ہمارے اتنے بیٹے اتنے کاروبار کریں گے، اتنے پیسے لائیں گے، اگر یہ ہے فخر و مباحت اور ریاکاری اور زیب و زینت کا اظہار، تو یہ فتنہ ہے میرے بھائیو، فتنہ ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ۔ تو اولاد کو بیٹا ہو یا بیٹی اس کو فتنہ نہ بننے دو، رحمت بناؤ، اور اس کے لیے یہ کہ اس کی صحیح تعلیم اور تربیت کرو، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقناطیر المقنطرہ، قناطیر قنطار کی جمع ہے، قنطار بولے تو بعض علماء نے کہا کہ 1000 دینار، 1000 دینار کتنی بڑی رقم ہوئی، 4.5 کلو سونا، جی، اب وہ جمع ہے اس کی قناطیر، ویسے کتنے سوچ لیجیے،
टन का टन या मन का मन हो जाएगा, कुंटल का कुंटल हो जाएगा। और रही सोने और चांदी, जी हीरे और जवाहरात का जिक्र कम आता है, इसलिए कि अगरचे वो महंगी चीज़ है लेकिन बोलने में लोग कहते हैं कि इसके पास सोने चांदी की बहुत कसरत है। ये नहीं कहते हीरे जवाहरात लालो गोहर इसके पास बहुत है, कहते हैं सोने चांदी। इस्तेमाल में जो सबसे ज्यादा धाता आता है और ज्यादा इस्तेमाल में आता है और बोलचाल में आता है वो सोना और चांदी होता है जी। तो कहते हैं कि सोने और चांदी की शक्ल में चाहता है आदमी, शहवत की हद तक, इंतहा दर्जे की ख्वाहिश की हद तक चाहता है कि आदमी सोना चांदी खूब अपने पास जमा कर ले। इसी तरीके से वल खैलिल मुसव्वमा, चरागाहों में चढ़ने वाले घोड़े, आपको याद होगा मैंने बताया था कि खैल खोयला से है, खोयला कहते हैं तकब्बुर को। घोड़े पर चढ़ने वाले आम तरीके से जो लोग होते हैं उनके अंदर एक तकब्बुर होता है। ये कदीम जमाने में भी सबसे अच्छी और उम्दा सवारी मानी जाती थी। रोसा चढ़ते थे मालदार, गुजरा चढ़ा करते थे, लंबा घोड़ा, रेस के घोड़े के तरीके से लंबा होता है, बैठो तो तुम्हारी जो 50 लाख की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की कारें हैं उससे छोटी मालूम होती है, ऐसे लगता है छुट्टी चल रही है घोड़े के सामने। और अगर घोड़ा दौड़ा दिया जाए तो फिर लगता है क्या चीज है। आज भी वो बात है, बड़े शान बान से अगर दूल्हे की बारात कहीं निकलती है तो कहते हैं घोड़ा लाओ, घोड़ा, घोड़े पर चढ़कर दूल्हा जाएगा जी। तो आज भी कहीं कम नहीं हुआ है ये घोड़े की सवारी की अहमियत और हैसियत जी। तो एक तकब्बुर होता है उसके अंदर, आम तरीके से हर किसी को नहीं होता। और उसकी चाल भी अगर घोड़े की देखिएगा तो पाँव ऐसे ऐसे जो खींच कर चलता है सीने को, तो लगेगा कि बिल्कुल अकड़ की चाल चलता है घोड़ा, कुदरती चाल है उसकी तकबीर में। तो ये घोड़े बहुत बड़ी और अहमियत की सवारी और कीमती भी होते हैं, काफी कीमती होते हैं बार बार घोड़े। तो कहा कि इस चीज की भी ख्वाहिश लोगों के दिल में डाली गई है। घोड़े के ताल्लुक से नबी साहब ने बहुत अच्छी बात फरमाई कि घोड़े की पेशानी में भलाई बनी हुई है क़यामत तक की। जिहाद के लिए घोड़े बहुत इस्तेमाल हुआ करते थे ना, तो कहा उसकी पेशानी में खैर बधा हुआ है क़यामत तक के लिए। अल-खैल मअक़ूदुन फ़ी नवासिहा अल-खैर इला यौमिल क़ियामा। आपने फरमाया घोड़ा 3 तरह का होता है। एक घोड़ा होता है जिसको आदमी पालता है अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए, वो घोड़ा उसके लिए अजर का बाइस है, उसका खाना, उसका पीना, उसका पेशाब करना, उसका लीद निकालना सब तुम्हारे लिए सदका है। और एक घोड़ा होता है अपनी सवारी के लिए कि दूसरे से मोहताजी, दूसरों की मोहताजी नहीं रहेगी, मांगने की नौबत नहीं आएगी, चढ़ेंगे और अल्लाह का हक भी नहीं भूलेंगे। अगर कभी दावत तबलीग में जाना है, कहीं जाना है या किसी को जरूरत होगी तो उसको दे देंगे या अपनी पीठ के ऊपर उसको सवार कर लेंगे, समझा। तो ये उसके लिए सित्र है, यानी इज्जत का पर्दा है कि वो दूसरे का मोहताज सवारी के लिए नहीं है। और तीसरी किस्म घोड़े की वो होती है जिसको वो आदमी अहले इस्लाम की अदावत के लिए पाल के रखता है कि मुसलमानों को इससे नुकसान पहुंचाएंगे, मुसलमानों से जिहाद क़िताल करेंगे। तो ऐसा घोड़ा पालने वाले के लिए विज़्र है, बोझ है, अज़ाब है। समझा। सहाबा ने पूछा कि अच्छा गधे के बारे में क्या कहते हैं, तो आपने कहा गधे के बारे में कोई खास बात तो नहीं मालूम है, लेकिन एक जामे आयत कुरान में अनोखी आयत है, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रा बराबर भी नेकी करोगे अल्लाह के यहाँ उसको भी पाओगे, जर्रा बराबर भी गुनाह करोगे उसको भी पाओगे। घोड़ा बांधते गधा रखे हुए हो, चढ़ करके मस्जिद आते हो, कमजोर हो, चलो ठीक है, सवाब का काम। कहीं चढ़ के जा रहे हो तो ये सवाब का काम है, हाँ? इसी तरीके से मोटरसाइकिल रखे हुए हो, मस्जिद को आते हो, दीन की दावत को आते हो, अपने काम पे जाते हो, माशाअल्लाह अच्छी बात है। देखा कोई बूढ़ा पुराना आदमी है, नहीं चल सकता है, परेशान हाल है, मुठरी कठरी लिए हुआ है, कह दिया चाचा बैठ जाइए, आप गठरी पकड़िए, कहाँ चलना है, चलिए पहुंचा देते हैं। माशाअल्लाह आपके लिए ये सित्र भी है, दूसरे की मोहताजी भी नहीं हुई, सवाब का सवाब है आपके लिए। चलिए, तो ये घोड़ों की बात हुई। और उसके बाद आपने कहा वल अनआम, चौपाए, ऊंट, गाय, बकरियां, समझा, इनकी जो किस्में होती हैं, भेड़, बकरियां, ये सब चौपाए हैं। आम तरीके से शहरों में तो कम, लेकिन देहातों में इसकी बड़ी अहमियत होती है। और भी देख लीजिए बहुत बात, अगर किसी के पास 2000 गायें चल रही हो, 2000 बैल हो, 5000 बकरियां और खसियां हो, तो उनकी क्या हैसियत होती है। बड़ा सा रेवड़ होता है, चरवाहे होते हैं जी, और फिर उनके बांधने के लिए बड़ी सी जगह होती है, और वो सब कुर्बानी में पकड़े जाते हैं। भाई ट्रक का ट्रक लद के एक साथ का आ रहा है, लाखों करोड़ों का सामान बिक रहा है, तो वो भी इंसान के लिए ज़ेब व ज़ीनत की चीज़ है। और देहातों में लोग इसको खूब पालते हैं
جو صاحب حیثیت لوگ ہیں. اسی طریقے سے کھیتی باڑی ہر کوئی چاہتا ہے. یہی آپ نہیں چاہتے کہ شہر کے اندر آپ کے پاس 10 ایکڑ زمین ہو, 5 ایکڑ زمین ہو. جس کے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے شہر کے آؤٹ ایریا میں بھی زمین لے لیتا ہے کہ 10 سال کے بعد یہ 1 لاکھ کٹھے کی زمین جو ہے وہ سیدھے 50 لاکھ روپے کٹھا ملے گی. کوئی نہیں چاہتا ہے کہ صاحب ریئل اسٹیٹ کا کام کریں, زمین کی خرید اور فروخت. بہت سارے لوگ کا تو یہ بیمار ہے, تو کون نہیں چاہتا ہے. لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ ان چیزوں کی چاہت اتنی ہو کہ صاحب آدمی اس کے پیچھے دیوان کی حد تک پڑا رہے اور اللہ کے حقوق سے غافل ہے. چلیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ذالک متاع الحیات دنیا, جو تمام گزشتہ چیزیں ہیں, پھر اللہ نے اس کو دوبارہ دہرایا نہیں, کیونکہ یہ سب چیزیں چاہے جتنی اہم بھی ہوں وہ سب پوچھی ہے, چند روزہ دنیا کی پوچھی ہے جس کو زوال ہے. واللہ عندہ حسن المآب, لیکن اللہ کے پاس بہترین پلٹنے کی جگہ ہے, یعنی دار آخرت بہترین ہے. وہاں جو آؤ گے تو اس کی نعمتوں کو دوام اور بقا حاصل ہے. قل انبئکم, اے نبی آپ کہیے. یہ تو تمام تعلیمات کہنے ہی کے لیے ہیں, لیکن کہیں کہیں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے قل کہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیشلی اس کو فوکس دیجیے, اس بیان کو لوگوں کو کہنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہا تھا. جہاں جہاں قل آئے کہ نبی کہیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بطور خاص کہیے. یہ تو پورا اسلامی تبلیغ و ارشاد کے لیے, قرآن کی ہر آیت ہی پہنچانے کے لیے ہے لوگوں کو. لیکن جب یہ کہا جائے کہ یہ بات کہو, اس کا مطلب یہ کہ خاص اہتمام کے ساتھ لوگوں کو کیا کہو. او نبئکم بخیر من ذالکم, او نبئکم شوق دلانے کے لیے یہ بات کہا ہے. استفہام یہاں پر تشویق کے لیے, شوق بڑھانے کے لیے کہ کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خبر نہ دیں. یہ دنیا میں جن چیزوں کے پیچھے دیوانے بنے ہوئے ہو اور جن کی شہوت تم کو باولا اور پاگل کیے ہوئی ہے, کیا اس سے اچھی چیز کی خبر تم کو نہ دیں. ایک ہوتا ہے خبر اور ایک ہوتا ہے نبا. نبا بولے تو اہم خبر. عما یتساءلون عن النبأ العظیم, قیامت کو نبا کہا گیا. کسی بڑے آدمی کی وفات کی خبر دیا تو جاءنی نبأ وفات الملک, بادشاہ کی موت کی نبا آئی. نبا مانے خبر. اور اس لیے نبی کو نبی کہتے ہیں کہ وہ نبا کرتا ہے, یعنی بڑی اہم خبریں دیتا ہے, چھوٹی موٹی عام خبریں نہیں دیتا وہ. تو نبا کہتے ہیں خاص خبر اور بہت امپورٹنٹ خبر کو. جی کوئی بڑے آدمی کی خبر آئے تو اس کو نبا کہیں گے. اگر کہو گے کہ دھوبی کے گدھا مر گیا اس کی آپ کو نبا دے رہے ہیں تو وہ بیوقوف کہے گا. ایک تو دھوبی, اس میں بھی وہ گدھا, اب تو اس کی نبا کرنے کے لیے آیا ہے. یہ تو خبر کے لائق بھی نہیں ہے, کوئی اخباری بھی نہیں. اس کو اخبار میں جگہ دے گا کہ فلاں دھوبی کا گدھا مر گیا, اب تو اس کو نبا کہہ رہا ہے. ہم کو سمجھا کہ بڑی خبر اور اہم خبر کو نبا کہتے ہیں, اور اسی سے نبی ہے. قل انبئکم, کیا بڑی اہم خبر تم کو نہ دیں, ان چیزوں سے بہتر چیزوں کی خبر نہ دیں. اللہ اکبر. مگر وہ بہتر چیزیں کن کے لیے ہیں؟ للذین اتقوا, ان کے لیے ہے جو متقی ہیں. عند ربہم, ان کے رب کے پاس, رب سے قربت ہے ان کو, اس لیے اندیت ہے. جو اللہ سے بہت قریب رہنے والے متقی بندے ہیں ان کے لیے یہ جو مذکورہ تمام اشیاء ہیں جن کی محبت اور جن کی شہوت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مزین کر دی ہے, تم کو اس کا دلدادہ بنا دیا ہے, ان چیزوں کے مقابلے میں اہل تقویٰ کے لیے جو سب سے بڑی چیزیں ہیں, کیا میں ان کی تم کو خبر نہ دوں؟ کتنا کہا تو شوق پر پروان چڑھا. ہاں ضرور کہیے, ضرور ڈر جا. تو اس لیے شوق بڑھانے کے لیے یہ بات کہی گئی. دیکھیے ایک بات بڑی اچھی ہے, پتی کی ہے, پہلی مرتبہ ذکر کر رہے ہیں. تقویٰ کی نسبت کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے, اتقوا اللہ, ہے نا, اللہ سے ڈرو. اور کبھی کہتے ہیں واتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ, آگ سے ڈرو, آگ کا تقویٰ اختیار کرو. ایک جگہ کہتے ہیں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, اس دن کا تقویٰ اختیار کرو جس دن تم سب اللہ کی طرف پلٹو گے. تو کیا مطلب ہے کہنے کا؟ کبھی تقویٰ اللہ سے کرو, کبھی جہنم سے تقویٰ کرو, کبھی قیامت کے دن سے تقویٰ کرو. سمجھا کہ نہیں؟ کہیے گا کہ تینوں جگہ تقویٰ وقایت سے ہے, بچاؤ کے معنی میں ہے نا. اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یعنی اللہ سے بچاؤ کرو, جہنم سے تقویٰ کرو یعنی جہنم سے بچاؤ کی سبیل کرو, قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچاؤ کی طویل کرو. تمام جگہوں پر تقویٰ وقایت اور بچاؤ اور تحفظ اور سیفٹی کے ہی معنی میں ہے. لیکن جب تقویٰ کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو خوف کے ساتھ ساتھ وہاں پر تعظیم بھی ہوتی ہے. اللہ سے ڈرو اس کی عظمت کے ساتھ, تب جا کر وہاں تقویٰ عبادت ہوتا ہے جب اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو. لیکن جہنم سے ڈرو, جہنم سے بچو, اس
سانپ سے بچو، بلی سے بچو، تو یہ تقوی عبادت نہیں ہے، یہ صرف پروٹیکشن ہے، بچنے کے لیے۔ تو یہی فرق ہے کہ جب دین کی طرف نسبت کی جائے، مخلوق کی طرف تقوی کی نسبت ہو، جہنم کی طرف نسبت ہو، تو صرف بچنا اور خوف محسوس کرنا۔ لیکن جب کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو بجا لاؤ اور گناہوں سے بچو، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تعظیم کے ساتھ یہ حکم کو بجا لاؤ۔ تب وہاں جا کر کے خوف کے ساتھ جب تعظیم ملتا ہے تو وہ عبادت بن جاتا ہے، الحمدللہ۔ اسی طریقے سے تقوی عام طریقے سے تو الون ہی آتا ہے، لیکن کبھی کبھی بر کے ساتھ تقوی آتا ہے، جیسے قرآن نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، تو بر کے معنی بھی نیکی اور تقوی کے معنی بھی نیکی۔ تو اب جہاں پر بر اور تقوی دونوں ہو تو وہاں پر بر کا معنی کر دیجئے نیکی کو بجا لانا، اور تقوی کو کر دیجئے گناہوں سے بچنے کے معنی میں، سمجھا؟ اب ویسے صرف لفظ تقوی ہے تو تقوی کہتے ہیں نیکی کو بجا لانا اور گناہوں سے پرہیز کرنا، دونوں معنی ساتھ آیا۔ لیکن جہاں پر بر اور تقوی دونوں آیا تو بر کو کر دیا نیکی بجا لانے کے تعلق سے، اور تقوی کر دیا گناہوں سے بچنے کی شکل میں۔ جیسے کہ فقیر اور مسکین کا لفظ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک آئے تو دونوں کو شامل ہوگا، لیکن فقیر اور مسکین دونوں ساتھ آئے تو فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو۔ ایمان اور اسلام کا لفظ ہے، جب دونوں میں سے کوئی ایک آئے تو دونوں کو شامل ہوگا، اسلام ایمان کو، ایمان اسلام کو۔ لیکن اگر اسلام اور ایمان دونوں ایک ساتھ ذکر کیا جائے، جیسے حدیث جبریل میں ہے، تو اسلام ظاہری اعمال پر بولا جائے گا اور ایمان عقائدی امور پر بولا جائے گا، آمنت باللہ ورسولہ، سمجھ گے؟ تو یہی حال ہے بر اور تقوی کا۔ بر کہیں گے فعل المامورات، حکموں کو بجا لانا، اور تقوی کہیں گے اجتناب المنہیات، منہیات سے منع کردہ چیزوں سے باز کرنا۔ چلیے، تو جو لوگ متقی ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس، سمجھا کہ جو چیز دنیا کی مال و متاع سے بہت بہتر ہے وہ تمہیں نہ بتائیں، یقیناً بتائیے کہ یہ جنات ہے، جنات۔ متقیوں کے لیے رب کے پاس جنات ہیں، جنات جمع کا صیغہ ہے، جنت کی جمع جنات۔ خود قرآن میں دیکھو کتنی جنتوں کا ذکر ہے، سورہ رحمان میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور اس کے بعد پھر آگے کہا ہے وَمِن دُونِهِمَا جنتان، اور اس سے بھی کم تر دو جنت اور ہیں۔ اور حدیث میں ہے جنتان من ذهب وجنتان من فضة، دو جنت سونے کی ملے گی، دو جنت چاندی کی ملے گی۔ اور پھر جنتوں کے اندر درجات، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر آدمی کو اس کے عمل کے اعتبار سے درجہ۔ کتنی جنت ہوگی، اور جو اونچے لوگ ہوں گے اور جو نیچی جنت میں ہوں گے، ان دونوں کے درمیان اتنی دوری ہوگی جیسے کہ تم زمین سے اوپر آسمان میں ٹمٹماتے ہوئے چھوٹے ستارے کو دیکھتے ہوئے، اتنی دوری ہوگی جی۔ تو اس لیے جنات ہے۔ اور جنات کا معنی، جنت کہتے ہیں ایسے باغ کو جس میں درختوں کی کثرت ہو، ہرے بھرے درخت ہوں، اور یہاں مراد ہے وہ دار کرامت، وہ عزت کا مقام جس میں سونے چاندی کے محلات ہوں گے، جس میں بیویاں ہوں گی، بوڑھے ہوں گی، اور ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کرے گا جس کو دنیا میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا ہوگا، نہ کسی دل پر اس کا کھٹا تذکرہ ہوگا۔ وہ جنت تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ نہریں چار طرح کی ہوں گی، ان کا ذکر آیا ہوا ہے سورہ محمد کے اندر۔ پانی کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، اور شہد کی نہریں ہوں گی جی۔ اور یہ دودھ کسی مویشی کے تھن سے نکلا ہوا نہیں ہوگا جی، جو 24 گھنٹے میں نہیں، 12 گھنٹے 6 گھنٹے میں اگر باہر رکھو تو خراب ہو جاتا، کھٹا ہو جاتا، پھینک دینے کے لائق ہو جاتا۔ وہ عبد الآباد کے لیے وہ نہر بہتی رہے گی، دودھ ایک دم پیور کا پیور ہی رہے گا، کسی فنش کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شہد وہ نہیں ہوگا جو چھتے سے نکلتا ہے، شہد کی مکھی کے چھتے سے نکلنے والا چھت نہیں، وہ شہد کو اللہ پیدا کر دے گا، شراب کو پیدا کر دے گا۔ پانی غیر آسن، گدلا نہیں ہوگا، کسی نے اس کو چھوا تک نہیں ہوگا جی، وہ سب پیدا کیا جائے گا۔ اور گڑھے میں نہیں ہوگی، یوں بہ رہی ہوگی اپنے رو پر۔ لیکن کیا مجال ہے کہ دودھ پانی میں مل جائے، پانی شراب میں مل جائے، شرابی۔ اب بتائیے 4 رو ندی کی چل رہی ہے بغیر گڑھے کے، من غیر حدود، گڑھا بنایا نہیں جائے گا، ایسے ہی چل رہی ہے۔
آپ کے محلوں کے نیچے سے جا رہی ہے، آپ کے درختوں کے نیچے سے جا رہی ہے، آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے جہاں آپ چل رہے ہیں، کیا حسین منظر ہوگا بتائیے. اللہم اجعلنا من اہل الجنہ کا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. جہاں یہ متقی اللہ کے پاس، اللہ کے نیک بندے اور بندیاں، متقی بندے بندیاں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ، یعنی خلود اللہ موت، ہمیشہ رہو، موت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. حدیث ہے کہ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا وتصحوا فلا تمرضوا وتشبوا فلا تهرموا وتبقوا فلا تموتوا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ آرام کرو، نادا منادن، پکارنے والا پکارے گا، فرشتہ پکارے یا رب العالمین پکارے گا کہ اے جنتی ہو. اب جنت میں آ گئے نا، ہمیشہ نعمت میں رہو، کبھی کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوگی. اے جنتی ہو ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیمار نہیں پڑو گے. اور اے جنتی ہو ہمیشہ جوان رہو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. اور اے جنتی ہو ہمیشہ یہاں باقی رہو گے، کبھی نہیں مرو گے. جی یہ چیزیں ہو گئی. وہ ازواج مطہرہ، اور کھانے پینے کی چیزیں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ دے گا ہی، وہاں جنت میں تو پیٹ کی حاجت پوری ہو گئی، لیکن کچھ اور بھی حاجت ہوگی جو بیوی سے پوری ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا وہ ازواج مطہرہ، انتہائی پاک بیویاں بھی عطا کریں گے تم کو. اسی سے سوچئے کہ بیوی اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو دنیا سے لے کر ہمارے ساتھ آخرت تک ہے. جی لیکن وہ بیوی پاک بیوی ہوگی. پاک بولے تو ظاہری پاکی اور باطنی پاکی دونوں مراد ہیں. دونوں طرح کی حسی اور باطنی نجاستوں سے پاک ہوں گی. بول و براز سے پاک، بول و براز سے پاک ہیں، حیض و نفاس سے پاک ہیں، پسینے اور بدبو سے پاک ہیں، تھوک تھکارے سے پاک ہیں. جی اور اخلاقی اعتبار سے انتہائی پاکیزہ کہ ان کے دل میں کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عداوت نہیں ہوگی. جس کی جو بیوی یہاں ہے اگر وہ جنتی ہوئی یا مرد جنتی ہوا تو میاں بیوی ساتھ ہوں گے. اگر کسی عورت نے 2 شادی ایک کے بعد دیگرے کی ہوگی تو جس شوہر کو پسند کرے گی، اگر وہ دونوں جنت میں ہیں تو جس شوہر کو پسند کرے گی اسی سے بھی آئی جائے گی. اور جس مرد نے شادی نہیں کی ہوگی دنیا میں، شوہر بیوی پسند کی ملی نہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بوڑھا ہو گیا، یا بعض لڑکیاں عورتیں ہوتی ہیں جن کو ان کے پسند کے مرد نہیں ملتے، ان کی عمر چلی گئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے جو کنوارے رہ گئے دنیا میں، ان دونوں کنواروں کو اللہ تعالیٰ وہاں بھی کر دے گا، دونوں کے اوپر دے گا. چلو دیکھا سمجھنا. اور ان بیویوں کے علاوہ ماشاءاللہ اور بھی بیویاں ملے گی. حور عین، حور عین کأنہن بیض مکنون، جیسے کہ انڈا ہے جو چھپا کے رکھا گیا ہے. جی حورن، حورن، حور عین، ایک دم گوری چٹی اور بڑی بڑی آنکھوں والی، آنکھوں میں بھی سیاہی، بہت زیادہ سیاہی، اور سفیدی بھی بہت زیادہ سفید. تو بہت زیادہ سفیدی میں، اور یہ جو کالا حصہ ہے آپ کا وہ انتہائی کالا ہو تو کیا خوبصورتی ہوگی. تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے بیویوں سے نوازے گا، اور وہ سب کی سب پاک ہوں گی اور کینے کپٹ سے ایک دم آلودگی سے صاف ہوں گی. سمجھا. آج ایسا نہیں کہ 2 بیوی کر لے تو دونوں بیویاں آپس میں لڑتی ہیں اور مرد کا جینا 2 بھر کر دیتی ہے. وہاں جتنی بھی بیوی ملے گی، دنیا کی بیوی ملے اور حور عین میں سے ہر شخص کو 2 حور ملے گی، تو سب کے اندر خوش مزاجی ہوگی اور ہر کوئی اپنے شوہر کو، اپنے خادم کو دوسری بیوی کی طرف بھیجے گی. وہاں جاؤ، وہاں جاؤ. یعنی اس طریقے سے اپناپن ہوگا کہ وہ نزعنا ما فی صدورہم من غل، ہم سب کے سینے سے کینوں کو نکال دیں گے. سب کو اپنی ہی خوشی لگے گی. کسی کے گھر پہ گیا ہے تو لگے گا کہ اپنی خوشی ہے. سب کیا کی. تو اللہ فرماتا ہے اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو نا. اس کیا دنیا کی شہوت کے چکر میں، دنیا کی بیوی کی شہوت کے چکر میں، شہوت کے ایسے غلام ہو کہ کب نماز ہوئی، کب روزہ ہوا، کب کیا کرنا کیا نہیں کرنا، صرف لے دے کر 24 گھنٹہ بیوی کو. ہم تو تعویذ کے قائل نہیں ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کیا گلے کی تعویذ بنائے ہوئے ہو اس کو. سمجھے. ایسا نہیں ہونا. جی تو فرمایا کہ وہ ازواج مطہرہ، اور اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جب جنتی جنت میں چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے بندو سنو، میں تم سے آج اعلانیہ کہتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اللہ نے کہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ کہا گیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. سب سے بڑی نعمت جنت میں اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہوگا، جو اہل جنت کو حاصل ہوگا کہ آج میں تم سے خوش ہو گیا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اللہ اکبر.
اور اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہوگی جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ کچھ نہیں، توجہ سے بھی اور خیال سے بھی اور توقع سے بھی بڑھ کے دیا۔ اور کیا کہا کہ دیکھو گے نہیں ہم کو، میرا دیدار نہیں کرو گے، تو یہ دیدار جو ہوگا یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی مومن کے لیے، جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے بیوی کو، بچوں کو، ہمارے ماں باپ کو، اللہ تعالیٰ سب کو جنتی بنا۔ کہا اللہ رب العالمین نے واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون دنیا کا بندہ ہے اور کون آخرت کے لیے جی رہا ہے، اور کون دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کر رہا ہے، کون اپنی بیوی کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے، کس کی بیوی اپنے میاں کو نیکی پر آمادہ کرتی ہے، کون اپنے بیٹے کی صحیح تربیت کر رہا ہے، کون اپنے بیٹے کو لاڑ پیار میں برباد کر رہا ہے، کون ہے جو کاروبار اور تجارت کے پیچھے، مال و زر کمانے کے پیچھے، جائیداد وغیرہ ارزنے کے چکر میں دین کو فراموش کیا ہوا ہے، اور کون ہے جو دین کی خاطر ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب اچھی طرح دیکھنا۔ اب یہ بندے، متقی بندے جن کے لیے جنت ہے، جن کی تفصیل آپ نے سنی، اللہ اپنے منت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم لوگوں کو ان اپنے پسندیدہ متقی بندوں میں شمار کر لے۔ ان کی خوبیاں دیکھ لیجیے دو آیتوں کے اندر، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، متقی بندے، جنتی بندے اللہ کے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لائے، تو اے ہمارے رب، اے ہمارے رب تیری ربوبیت کو، یہ ایمان تیری ربوبیت کا صدقہ ہے اللہ، یہ ایمان جو ہم کو حاصل ہے یہ تیری ربوبیت کا صدقہ ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، اور تو نے ہی ہم کو یہ تمیز دی ہے کہ اپنے خالق اور والد کی ہی بندگی کرنی چاہیے، یہ تیری ربوبیت اور تیری الوہیت کا صدقہ ہے یہ ایمان اللہ، سمجھا؟ تو اس ایمان کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنانے کا سبب بنا لے، ہم وسیلہ پکڑ رہے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، یعنی ایمان کو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں۔ اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم چونکہ تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے تو ہمارے ایمان کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے، سمجھا نا؟ تو ایمان کا وسیلہ لو، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو ہمیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہماری یہ پریشانی دور کر دے، گناہ معاف کر دے، جنت میں داخل فرما دے۔ تو ایمان کو، عمل صالح کو، جی اللہ کے پاکیزہ ناموں کو اپنی دعا کے لیے وسیلہ بناؤ۔ ہاں، مردوں کا وسیلہ ہم حرام کہتے ہیں، مردوں کا وسیلہ ناجائز اور حرام کہتے ہیں، اور اگر مردوں کی خوشی کے لیے کچھ چڑھاوا چڑھا دیا جائے تو اس کو شرک اکبر مانتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ وسیلہ کے قائل ہیں لیکن وسیلہ شرعی یا غیر شرعی وسیلہ نہیں، ایمان کا وسیلہ، عمل صالح کا وسیلہ، جی، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی و صفات علیہ کا وسیلہ، اور اسی طریقے سے زندہ شخص سے دعاؤں کا وسیلہ۔ بھئی آپ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ چلیے، لا الہ الا اللہ، کہا کہ اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ کیا بات ہے! اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ سے مغفرت تو مانگ ہی لیا، گناہوں کی مغفرت، تو آپ پھر جہنم سے بچا لیں، یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی؟ جب گناہ بخش دیا جائے گا تو جہنم سے تو بچا ہی لو گے۔ کہیے گا کہ بات تو ٹھیک کہتے ہو یار، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دعا کر رہے ہیں، اور دعا میں گفتگو کس سے کر رہے ہیں؟ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس لیے جی کرتا ہے کہ خوب ربڑ کے طریقے سے اس کو لمبا کریں، یہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، بڑے معاف کر دے، چھوٹے معاف کر دے، ظاہر معاف کر دے، باطن معاف کر دے، جو کھل کے کیا ہے اس کو معاف کر دے، جو چھپ کے کیا ہے اس کو معاف کر دے۔ بات تو اتنی ہی سے ادا ہو گئی کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغفر لی ذنوبی کلہا دقہا وجلہا وصغیرہا وکبیرہا وسرہا وعلانیتہا۔ کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ رب العالمین سے گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتے تھے یہ عصایا میری لاٹھی ہے، لیکن اب لگے گفتگو اللہ سے ہو رہی ہے تو کہے یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں بکری چلاتا ہوں، میں اسے پتے جھاڑتا ہوں اور دوسرے سارے کام کرتا ہوں۔ سوچا کہ موقع اللہ سے گفتگو کا ملا ہوا ہے، گفتگو کریں، اور جتنا گرگرائیں گے اور جتنا بات اللہ رب العالمین سے کریں گے اور اپنی حاجتوں کی تفصیل اس کے سامنے بیان کریں گے، وہ اتنا ہم سے خوش ہوگا، وہ ہم سے خوش ہوگا، سمجھا کہ نہیں؟ اسی لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ صاحب اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور پھر الگ سے یہ کہا جا رہا ہے وقنا عذاب النار، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ وہ متقی بندے، ان کی دوسری صفت کیا ہے؟ الصابرین،
وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. جنتی بندوں کی صفت ہے وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. صبر بولے تو اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر روکنے والے ہوتے ہیں. روزے کی تکلیف ہو رہی ہے نا، صبر کر رہے ہیں. نمازوں میں تکلیف ہو رہی ہے، صبر کر رہی ہے. فجر میں آ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، صبر کر رہے ہیں. دکان بند کر کے نماز کو آ رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. زکات دے رہے ہیں، کمایا ہوا مال ہے، 10 لاکھ روپیہ نکل رہا ہے کروڑوں میں سے، صبر کر رہے ہیں، خوش دلی سے دے رہے ہیں. حج میں جا رہے ہیں، تکلیف ہو رہا ہے. عمرے میں جا رہے ہیں، بدن چھل رہا ہے، جی پریشانی ہے، مطاف پورا بھرا ہوا ہے، لیکن اس پر تکلیف پر صبر کر رہے ہیں. بغیر صبر کے کوئی عبادت نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے گناہ چھوڑنے کے لیے بہت بڑے صبر اور بڑے جگر کی ضرورت ہے. بڑے جگر کی ضرورت ہے گناہ چھوڑنے کے لیے. ایک نوجوان کو ایک خوبصورت عورت ذات منصب و جمال، بڑے منصب والی، بڑے خاندان کی اور نہایت خوبصورت عورت، تنہائی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، جی منصب والی اور جمال والی، سڑک چھاپ نہیں، بہت اونچی، بہت اونچے گھر کی خوبصورت ترین عورت، اگر کسی جوان کو دعوت دے کے آؤ میری طرف، یہاں کوئی بھی نہیں، ہم اور تم ہیں، اور سناٹا ہے، جی کوئی موانع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب سوچئے، لیکن وہ نوجوان اگر کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہاری دعوت کو ٹھکراتا ہوں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نوجوان اسی قابل ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھ کے، جس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا. اس حضرت یوسف کے صبر کو دیکھیے، جس کو امراۃ العزیز نے پالا ہے، بیٹی کی طرح کھلایا ہے، پلایا ہے، جی اور اس کے سامنے پلا بڑا ہے، ایک طرح کی مالکن ہے وہ. اب وہ کہتی ہے تیرا ادھر آ، ہماری طرف آ، دروازے بند کر رہی ہے، لیکن حضرت یوسف معاذ اللہ کیا کر کے بھاگ رہے ہیں. اور کوئی معمولی بات ہے، جس کو اللہ نہ بچائے قسم اللہ کی کوئی بچ نہیں سکتا. اور اس اسرائیلی کو دیکھیے، جس اسرائیلی نے اپنی چچیری بہن کو پھسلانے کے لیے کیا جتن نہیں کیا. بڑی خوبصورت تھی، اس کو چاہتا تھا پٹانا، لیکن وہ پڑتی نہیں تھی. بالآخر ایک مرتبہ وہ بھوکمری کا شکار ہوئی، تو وہ آئی کچھ پیسے قرض لینے کے لیے. تو اس مرد نے، اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، سودا عزت کا کرو. اب مرتی کیا نہ کرتی، سودا بہت اچھی رقم پر ہوا، 120 دینار، 120 دینار. اس کو 4.5 سے تقسیم دے دو، آدھا کلو سونا، جی. اور جب وقت مقررہ پر گیا اور لڑکی سو گئی اس کے سامنے، اور یہ اس مقام پہ بیٹھا جہاں مرد اپنی بیوی سے صحبت کرنے کی پوزیشن میں بیٹھتا ہے، تو وہ عورت رونے لگی لڑکی، اور اس نے کہا اتق اللہ ولا تخذ الخاتم الا بحقہ، کہا اللہ سے لڑو اور اس مہربند شرمگاہ کو نہ کھولو مگر حق کے ساتھ مجھ سے شادی کر لو. سمجھا، اللہ سے لڑو. یہ اٹھ گیا اور اس نے کہا چلو اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ. اور جو رقم اس نے دی تھی وہ رقم بھی اس نے اس کو چھوڑ دی. یہ وہ نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے جس غار میں وہ پھنسا تھا، اللہ رب العالمین نے نجات کی صورت پیدا کر دی. گناہ چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کبھی کسی کو کہو 1000 رکعت نماز پڑھ لو، پڑھ لے گا، لیکن کہو کسی حسین جمیل خوبصورت عورت کی دعوت کو ٹھکرا دو، کہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا. چلا جائے گا. کسی سے اگر ناپاک اور ناجائز عشق کرتا ہے تو باپ ماں کی نہیں سنے گا وہ، سوچیے، جبکہ وہ مکمل گناہ ہے. اسی طریقے سے جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، جو جس کا نتیجہ، جس کا انجام ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوتا ہے، جان پر، مال پر، اولاد پر، کاروبار پر جو آفتیں آتی رہتی ہیں، اس میں بھی بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھا؟ تو یہ اللہ کے نیک بندے جن کی یہ خوبیاں بتائی گئی ہے، اللہ کی یہ جنت اور اتنی پاکیزہ پھولیں اور بیویاں یوں نہیں مل جاتی. کہا کہ یہ ایماندار ہے، ایمان کے وسیلے سے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، نیکیوں پر صبر کرتے ہیں، گناہ چھوڑنے پر صبر کرتے ہیں، تقدیر کے فیصلوں پر صبر کرتے ہیں. وہ صادقینہ، اپنے قول میں سچے ہیں، اپنے عمل میں سچے ہیں. قول کے بھی سچے ہیں اور عمل کے بھی سچے ہیں. دوسروں کو چیٹ نہیں کرتے، دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتے. عمل میں سچے ہیں کہ جو اندر میں ہے وہی باہر ہے. اللہ سے بھی ان کا معاملہ سچا ہے، بندے سے بھی معاملہ سچا ہے. والقانتین، اور ہمیشہ دوام الطاعت ہے، ہمیشہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں. خالی رمضانی نمازی نہیں ہیں اور رمضانی مسلمان نہیں ہیں، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والے. والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. مالدار ہے تو وہ اپنی مالداری کے اعتبار سے، اور محتاج ہے تو وہ اپنی محتاجی کے اعتبار سے، لیکن خرچ کرتا رہتا ہے اللہ کے راستے میں. والمستغفرین بالاسحار،
اور سحر کے وقت میں جب سحری کے لیے اٹھتے ہو، جس وقت آدمی تہجد سے فارغ ہو جاتا ہے، فجر کی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین عرش بڑی کا مالک، عرش کے اوپر ہونے والا اللہ نچلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے، ایسا نزول جیسا کہ اس کی شان کو زیبا ہے، کیفیت تو اپن بتا نہیں سکتے اس کے اترنے کی اور چڑھنے کی۔ اس وقت وہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی گناہوں سے مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی بھوکا، ہے کوئی بھوکمنگا، ہے کوئی قرض دار، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ مانگو نہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ ہے کوئی ایسا جو اس وقت ہم کو پکارے اور ہم اس کو اس کی گناہوں سے مغفرت کر دیں، ہم اس کو شفا دے دیں، ہم اس کو مال عطا کر دیں، ہے کوئی مانگنے والا۔ اس وقت جو آدمی اپنے گناہوں کے لیے توبہ استغفار کرتا ہے، جو دعا کی قبولیت کا خاص مقام ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندے، جنتی بندے اس وقت کا خوب استغلال کرتے ہیں، خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طالب ہوتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اب اس کے بعد ایک آیت رہ گئی ہے درس کی، اس میں اللہ رب العالمین اپنی توحید کی حقیقت اور عظمت کو بتاتا ہے کہ توحید کتنی عظمت کی شے ہے کہ خود اللہ رب العالمین اور اس کے مقربین بارگاہ فرشتے اور اولو العلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم اور معرفت عطا فرمائی ہے، وہ سب اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر گواہ۔ تو یہ سمجھیے کہ جس چیز کے اوپر خود اللہ گواہ ہو، فرشتے گواہ ہوں اور اولو العلم علم والے گواہ ہوں، وہ شے کتنی اہمیت کی ہوگی۔ اور اس سے خود علم والوں کی بھی، شریعت کے علم والے عالم اور علم کے مطابق عمل کرنے والے علماء کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علماء کا بھی ذکر کیا۔ علماء کا کتنا اونچا مقام ہے، اللہ نے اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کی، اولو العلم کی گواہی کا بھی ذکر کیا۔ کس بات پر؟ کہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اب ٹھیک یہی گواہی اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 166 میں اپنے رسول کی رسالت کے تعلق سے بھی دیا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون۔ اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو قرآن اور حدیث آپ کی طرف اتارا ہے، جو شریعت اس کی طرف آپ کی طرف اتاری ہے، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انزلہ بعلمہ، اللہ نے اپنے علم سے اس کو اتارا۔ والملائکۃ یشہدون، اور اس بات کی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں کہ آپ کا رسول بڑا حق ہے، اور یہ کتاب قرآن مجید اور اس کی شرح حدیث جو اللہ نے آپ کی طرف اتاری ہے وہ کتاب حق ہے، اور اس کی گواہی اللہ دے رہا ہے اور فرشتے دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی توحید کی گواہی دی، اور اللہ نے اپنے رسول کی رسالت کی گواہی دی، اور اللہ نے اس کتاب کے کتاب الہی ہونے کی، قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے کی گواہی دی۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔